بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تابناک ستارہ۔ نمرود کے دور حکومت میں ایک ستارہ طلوع ہوا جس کے سامنے سورج و چاند کی روشن ماند پڑ گئی۔ اس ستارے کو دیکھ کر لوگ پریشان ہو گئے اور خود نمرود حواس باختہ ہو گیا۔ نمرود نے کاہن اور نجومیوں کو اکٹھا کر کے ان سے پوچھا کہ یہ ستارہ کیسا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ علامت ہے اس چیز کی کہ تمہاری رعایا میں ایک ایسا بچہ جنم لے گا جس کے ہاتھوں تمہاری بادشاہی کا غرور خاک میں مل جائے گا۔ نمرود نے منصوبہ بندی کر کے حکم جاری کرتے ہوئے کہا کہ آج سے کوئی مرد اپنی عورت سے مباشرت نہیں کرے گا اور جتنے بچے اس وقت تک پیدا ہو چکے ہیں انہیں قتل کر دیا جائے۔ نمرود نے اسی وقت ایک جماعت اس کام پر مامور کر دی کہ وہ لوگوں کو عورت کے نزدیکی سے باز رکھیں، لڑکیاں پیدا ہوں تو رہنے دیں اور لڑکا پیدا ہو تو قتل کر دیں۔ روایت ہے کہ نمرود کے دارالسلطنت بابل میں نمرود کے حکم سے سال بھر میں 1,00,000 لڑکے قتل ہوئے۔ ایسی زبردست منصوبہ بندی کے باوجود مشیت الہیہ سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے۔ اتفاقاً سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والدین میں قربت ہو گئی اور والدہ ماجدہ حاملہ ہو گئیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا وقت جب قریب آیا تو آپ کی والدہ پہاڑوں کے درمیان ایک غار میں تشریف لے گئیں۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے، اس کے ارادے کو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی بدل سکتا ہے۔ بنا مرضی تیری پتا بھی حرکت کر نہیں سکتا، بنا مرضی تیری پتا بھی حرکت کر نہیں سکتا۔ دو عالم پر تیری ایسی حکومت ہے سدا یا رب، دو عالم پر تیری ایسی حکومت ہے سدا یا رب۔ دیکھو، نمرود نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تشریف آوری کو بہت روکنا چاہا۔ فرعون نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری روکنے کے لیے بہت زور لگایا مگر ناکام رہا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور اپنا کام کر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت ظاہر فرمائی کہ نمرود اور فرعون نے جن کی تشریف آوری روکنے کے لیے بہت سے بچے ذبح کرا دیے، وہ دونوں حضرات انہی مردوں کے گھر میں پلے بڑھے۔ نمرود کے مصاحب خاص کے گھر میں حضرت خلیل کی پرورش کی اور فرعون کے گھر بلکہ اس کی گود میں حضرت کلیم اللہ کی پرورش فرمائی۔ یہ ہے اس قدرت والے کی قدرت۔ والدہ ماجدہ اس غار کے منہ پر پتھر رکھ کر فرزند کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے چلی آئی۔ دوسرے دن جا کر دیکھا تو آپ اپنی انگلیاں چوس رہے تھے جن سے دودھ شہد نکل رہا تھا۔ بہت خوش ہوئی، پھر روزانہ اسی طرح جاتی اور اپنے بچے کی دیکھ بھال کر آتی۔ آپ 1 ماہ میں اتنا بڑھتے تھے کہ جتنا دوسرے بچے 1 سال میں آپ 15 مہینے کے ہوئے تو 15 سالہ معلوم ہوتے تھے۔ اسی دوران آپ نے اپنی والدہ ماجدہ سے پوچھا کہ میرا رب پرورش کرنے والا کون ہے؟ والدہ نے کہا میں۔ پوچھا میری طرح تم بھی کھانے پینے کی حاجت مند ہو، انسانی ضروریات رکھتی ہو، تمہارا رب پالنے پرورش کرنے والا کون ہے؟ فرمایا تمہارے والد تارک۔ آپ نے پوچھا کہ ابا جان بھی حاجت مند ہیں، انہیں مربی چاہیے، ان کا مربی کون ہے؟ کہا نمرود۔ تارک نمرود کے یہاں سے تنخواہ پاتے تھے۔ پوچھا نمرود بھی تو ہم لوگوں کی طرح ہزارہ حاجتیں رکھنے والا انسان ہے، اس کا رب کون ہے؟ تو والدہ نے کہا چپ رہو۔ پھر تارک سے کہا کہ جس فرزند کو خوف نمرود کا ہے وہ تمہارا فرزند ہے۔ اس نے آج مجھ سے ایسا حکیمانہ سوال کیا کہ میں تو کیا ہماری ساری قوم جواب نہیں دے سکتی۔ تارک بہت ہی خوش ہوئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کئی سال اس غار میں چھپے ہوئے پرورش پاتے رہے۔ 7 سال کی عمر شریف میں شام کے وقت غار سے باہر تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور کافروں کے مکر و فریب سے انہیں محفوظ و مامون رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے احسان انداز میں
اور بہت جلد آپ کی پرورش فرمائی۔ آپ جوانی کی منازل طے کرتے رہے۔